رہو رسم حرم نامحرمانہ، کلیسا کی ادا سوداگرانہ، تبرک ہے میرا پیراہن چاک، نہیں اہل جنوں کا یہ زمانہ۔ پروانے کی زندگی پروانے کی قابل رشک ہے اے اہل نظر۔ کچھ اس طرح سے شعر، زندگی پروانے کی قابل رشک ہے اے اہل نظر، ایک ہی رات میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ ایک ہی رات میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا، مر بھی گیا۔ تو نکتہ یہ ہے اس ساری بات میں، اس نے صرف ایک رات کے کچھ حصے میں محنت کی، تو کتنی کم محنت کی ہے۔ محبت والوں کو سب سے کم محنت کرنی پڑتی۔ اب شہد کی مکھی ہے کا قرآن پاک میں ذکر ہے مولانا، اور اتنے شاندار الفاظ میں ذکر ہے کہ شاید کسی جانور کا اتنے شاندار الفاظ میں ذکر نہیں ہے کہ اس پہ، یہاں تک ہے کہ اس پہ وہی ہم وہی کرتے ہیں۔ بتائیں آیت اور ترجمہ بتائیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور شہد کی مکھی کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی ہوئی۔ یعنی کہ شہد کی مکھی کا یہ سٹیٹس ہے قرآن میں کہ اس کے لیے وحی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کیونکہ شہد بنانا جو ہے یہ بڑے سے بڑے سائنسدان کو آج تک یہ فارمولہ نہیں مل سکا۔ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو مل گیا ہے، لیکن یہ فارمولہ کسی سائنسدان کو نہیں مل سکا کہ شہد کیسے بنتا۔ یہ فارمولہ اس لیے نہیں مل سکا کہ سائنس جو ہے وہ وہی کو تو مانتی نہیں ہے، تو اس کو پھر یہ فارمولہ کیسے ملا؟ یہ تو وہی کی بات ہو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کے لیے تو پہلے ضروری کہ آپ وہی کو مانیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ بنتی ہے۔ کیا بات ہے۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ سارا دن مصروف رہتی ہے، صبح سے لے کے رات تک، اور اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے شہد کی مکھی کے اوپر۔ شہد کے فارمولے تک تو سائنسدان نہیں پہنچ سکے، لیکن شہد کی مکھی کو اسٹڈی بہت کیا ہے، اور سائنسدانوں نے شہد کی مکھی کے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات دریافت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن بارش ہونی ہو تو شہد کی مکھی کو ایک دن پہلے پتہ چل جائے، اور شہد بنانے کے لیے جو وہ روزانہ محنت کرتی ہے وہ بارش سے ایک دن پہلے اس سے دگنی محنت کر لیتی ہے، تاکہ کب بارش ہو تو اس کو اس نے گھر بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہاں تک تو سائنسدان پہنچے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ زندگی میں سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ شہد کی مکھی کرتی ہے، لیکن شہد کی مکھی جو ہے وہ وہی تو مل جاتی ہے، لیکن سود دل پروانہ جو ہے یہ کوئی اور چیز ہے، یہ نصیب کی بات۔ محبت اور محنت کی میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر چاہیے، تو یہ
ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ محنت جو ہے یہ کوشش کرنا، اور اپنا انسان کا اپنا نام ہے محنت، اور محبت جو ہے یہ نصیب ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سارا زندگی محنت کرتا رہے اور اس پہ اچانک محبت کی عطا ہو جائے، لیکن وہ عطا اس کی اس محنت کی وجہ سے نہیں ہوگی، اس کی محنت کے باوجود ہوگی۔ سبحان محبت عطا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عطا اسے کہتے ہیں کہ بندہ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھے، محنت کرے، بڑی محنت کر کے ٹکٹ خریدے، بڑی محنت کر کے سیٹ لے، بڑے لڑائی جھگڑے کر کے برتھ لے، اور سامان کی حفاظت کرتا رہے، سارے رستے چوکس رہے، جیب نہ کٹ جائے وغیرہ وغیرہ، اور ساری مشقت برداشت کرے، اور جب اسٹیشن پہ اترے تو اسے پتہ چلے کہ اسلام آباد آ گئے، اس کو عطا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کراچی آ گیا تو اس کو محنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عطا میں اور محنت میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک بندہ لاہور آ رہا ہے، جی لاہور ایئرپورٹ آ رہا ہے ایک بندہ، اور اسلام آباد جو وہاں سے وزیر اعظم ریسیو کرنے اسے لاہور آ، یہ اس بندے پہ عطا ہے۔ لوگ سارے دنیا کے ابھی پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو وہ کہیں گے جی ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کسی طرح اسلام آباد پہنچیں، اور وہ بندہ اسلام آباد نہیں جا رہا، وہ لاہور آ رہا ہے، اور اسلام آباد اسے لاہور آ کے جو ہے ویلکم کر، یہ عطا ہے۔ اور یہ علی والوں کی محفل ہے، تو اس نے جو نیزہ پھینکتے ہوئے جو نعرہ لگایا تھا، یہ پھر اس پہ عطا تو ہونی تھی، اور اس نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا، صرف یہ نہیں ہے کہ گولڈ میڈل لیا بلکہ ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ پھر اس کی مولا علی سے محبت ہے، اس کی ساری محنت ایک طرف، محنت تو سب نے کی تھی، جتنے بندوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا ان سب نے بہت محنت کی تھی، لیکن اس نے محبت بھی کی تھی، محنت تو بہت کی تھی، لیکن اس نے محنت پہ میں تھوڑی سی پھر میں جب ایسی بات کرتا ہوں تو میں سر جھکا لیتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہ اس نے اپنی محنت پہ ابھی کوئی یقین نہیں کیا تھا، ذرا سی تبدیلی کرنی پڑے گی فکر، اس نے اپنی محنت پہ ذرا سا بھی یقین نہیں کیا تھا، اس نے یقین جو ہے وہ یالی پہ کیا، محنت پہ تو باقی سب لوگوں نے یقین کیا، خیبر فتح کرنے کے لیے تو پھر کسی اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر جسمانی قوت والی بات نہیں ہوتی، وہ پھر اس میں پھر کوئی اور ہے۔ سیالکوٹ کی جو جنگ ہوئی 65 میں، تو وہ ملٹری ہسٹری جو پڑھائی جاتی ہے ساری دنیا میں، جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، ساری دنیا کی فوج ہے، تو ہر جو آفیسر ہے نا وہ ملٹری ہسٹری ضرور پڑھتا ہے۔ اس ملٹری ہسٹری میں سیالکوٹ میں جو ٹینکوں کی جنگ ہوئی ہے پاکستان کی اور انڈیا کو، اس کو مثالی طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایسی جنگ پوری ملٹری کی ہسٹری میں نہیں ہوئی کہ اتنی چھوٹی طاقت نے اتنی بڑی طاقت کو، یہ ٹینکوں کو
پاکستان کے پاس بہت کم ٹینک تھے، انڈیا کے پاس بے شمار تھے، لیکن وہ سیالکوٹ جو تھا وہ جس نے ملٹری ہسٹری پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ سیالکوٹ کو ہندوستان کے ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ جی چونڈا کا محاذ تھا۔ تو چونڈا کے محاذ کو جو کمانڈ کر رہا تھا نا، اس کا میں نے انٹرویو خود سنا ہے۔ اس سے نے پوچھا کہ جی آپ کا جو یہ ہوا ہے کمال آپ نے کیا ہے، تو آپ ذرا بتائیں، ہمیں تفصیل بتائیں کہ یہ کمال آپ نے کیسے کیا ہے کہ آپ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا یہ آپ یہ وقت۔ اس نے کہا جی میں آپ کو سادی سی بات بتا دوں، وہ بم مار رہے تھے اور لگ نہیں رہے تھے، اور ہم بم مار رہے تھے اور لگ رہے تھے، بس اتنی سی بات۔ ہمارا کوئی کمال، ان کے بم لگ نہیں رہے تھے، ہمارے بم جا کے لگ رہے تھے، اور مجھے خود پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا تھا۔ تو پھر یا علی مدد کہہ کے جو جنگ کی جاتی ہے نا، تو پھر اس میں پھر اس طرح کے موجات تو ہوتے ہیں۔ اور بات یہ ہو رہی تھی کہ محنت سب سے زیادہ شہد کی مکھی کرتی ہے، لیکن کیا شعر ہے مولانا، سوزے در پروانہ، صرف دوسرا مصرع پر، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہد، مگس کہتے ہیں فارسی میں شہد کی مکھی، سوزے دل پروانہ جو ہے وہ شہد کی مکھی کو نہیں ملتا۔ اب یہاں پہ یہ فتویٰ لگنے والی بات ہے کہ شہد کی مکھی پہ تو وہی ہوتی ہے، اور سوزے دل پروانہ اس سے آگے چلا جائے۔